بسم اللہ الباب الاول فی الاعیان المحرمۃ للبیع، پہلا باب ان چیزوں فی الاعیان، ان متعین چیزوں کے بارے میں جن کی بیع کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ کہا تھا نا کل پہلے نمبر پر تحریم عین المبیع، کہ شریعت کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا عین ہی حرام ہے، یعنی خود ان کی بیع درست ہے ہی نہیں، یعنی مفسد للاصل، مفسد للاصل جو اصلاً حرام ہے، یعنی حرام لذاتہ، حرام لذاتہ۔ کہتے ہیں وَهَذِهِ عَلَى ضَرْبَيْن، اس کی دو قسمیں ہیں جو حرام لذاتی ہیں۔ کچھ تو ہے جو نجاسات پلید ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو پلید نہیں ہیں لیکن پھر بھی بیع حرام ہے۔ فَأَمَّا بَيْعُ النَّجَاسَاتِ، جہاں تک ہے نجاسات کی بیع، بیع النجاسات، تو اصل ان کی حرمت میں دلیل کیا ہے؟ حدیث جابر، حدیث جابر یہ دلیل ہے جو ثابت صحیح ہے۔ میں نبی علیہ السلام نے کہا ان اللہ ورسولہ حرما بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، فقیل یا رسول اللہ ارأیت شحوم المیتہ، مردار کی چربی، مردار کی چربی، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب مردار کی چربی یہ نجس ہے، تو لیکن فائدہ کیا ہے؟ یطلی بها السفن، کشتیوں کو طلا لگایا جاتا ہے، یستصبح بها، چراغ جلایا جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ لعن اللہ الیہود حرمت الشحوم علیہم، حرمت الشحوم علیہم اقتضاء النص، ای حرمت اکل الشحوم علیہم۔ سمجھے کہ چربی حرام کیا مطلب؟ چربی کا کھانا حرام، عقل کے علاوہ جو انتفاع ہے وہ درست ہے۔ کیوں؟ ادھر دیکھیں سوال ہوا نا ارأیت شحوم المیتہ، تو شحوم المیتہ کو تو پہلے بھی استعمال کرتے تھے، شحوم المیتہ پہلے استعمال کرتے تھے، تو یہاں پر سوال استعمال کا نہیں، سوال کیا ہو رہا ہے؟ بیع کا، کہ یہ جو پہلے استعمال کیا جاتا ہے یطلی بها السفن میں، یستصبح بها الناس کے اندر، تو اب ان کی جو ہے نا، آپ نے کہا جی میتہ کی بیع حرام ہے، اب میتہ کی جو چربی ہے اس کا استعمال ہوتا ہے، تو اب چونکہ اس کا استعمال ہوتا ہے تو لہذا استعمال کی وجہ سے یہ بیع درست ہے یا درست نہیں ہے۔ تو کہا گیا فباعوها، انہوں نے اس کو بیچا، اکلوا ثمنھا، انہوں نے بیچا، کیا مطلب؟ یعنی اشارہ ہے تم نے نہیں بیچنا، مطلب کیا؟ ان پہ لعنت کی وجہ شحوم المیتہ سے انتفاع نہیں، لعنت کی وجہ کیا بنی؟ اس انتفاع کے لیے بیع کرنا، اس انتفاع کے لیے، چونکہ وہ انتفاع تھا تو انتفاع کی آڑ میں پھر بیع شروع کر دی ہے۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے جو ہے نا ان کے اوپر کیا کی گئی؟ لعنت کی گئی۔ مطلب کیا بنا کہ شحوم المیتہ وغیرہ سے انتفاع تو درست ہے یطلی بھی، لیکن انتفاع کون سا؟ عقل کے ما سوا، عقل کے علاوہ کا انتفاع درست ہے۔ طلا میں استعمال کر لو، کشتیوں کو لگا لو، یا چراغ وغیرہ جلا لو، یا کوئی عقل کے علاوہ کسی قسم کا کوئی بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ آپ اٹھا سکتے ہیں۔ نہیں نا، بیع نہیں درست نا، اسی لیے کیوں شریعت نے کہا ہے کہ بیع حرام ہے، انتفاع عقل کے علاوہ درست ہے۔ اب اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو اس کو فری میں دو، بیع نہیں کر سکتے، فری میں دو، کیوں نقصان؟ اور پہلے میں تھا جانور اپنی موت آپ مر گیا، کھانا تو ویسے ہی انہیں حرام ہے، مردار تو ویسے ہی ہو گیا، ہوں انہوں البتہ چیر پھاڑ کے کچھ چربی وغیرہ کٹ کے اگر کوئی استعمال کرنا چاہتا ہے، سمجھ رہی کہ نہیں، تو انہوں دے دو۔
ہاں نہیں بھیج سکتا، فری ہو دے ہیں. چلو وہ تو پھر پاکستانی قوم ہے ماشاء اللہ. عقل تو ویسے ہی حرام ہے، عقل تو ویسے ہی ہے، عقل کے علاوہ کا انتفاع درست ہے. تو نسائی تو تفصیل دسی ایسی اس حدیث کی سب سے بہترین شرح زاد المعاد میں ابن القیم رحمہ اللہ نے کی ہے. لیکن ہوا حرام، ہوا ضمیر کے مرجع پر آپ کو بتایا تھا تفصیل سے کہ ہوا ضمیر کا مرجع بے کی طرف ہے یا ہوا ضمیر کا مرجع انتفاع ہے، بے حرام ہے یا انتفاع حرام ہے. کوئی یاد آیا ہے؟ سعود نہ یاد آوے تو ہوں میں کی کراں. میرے تو چنگی طرح یاد ہے، تو دسیا سی. تو بہرحال تو وہاں دیکھ لو. ٹھیک ہے، عقل کے علاوہ اس کا انتفاع عقل کے علاوہ کی شکل میں آتا ہے کہ کوئی زور لاندہ ہے. چل ان اللہ اللہ الیہود حرمت الشحوم علیہم اقتضاء الناس حرمت الشحوم حرمت اکل الشحوم علیہم فباعوها واکلوا اسمانها. اچھا یہ تو ہو گیا باپ کے ساتھ ذرا مناسبت سمجھے کہ دیکھیے جو نجس چیز ہے اس کی بے کیا ہے؟ حرام ہے. شریعت نے نجس چیز کی بے سے حرام، بے کو حرام قرار دیا، انتفاع کو نہیں. اچھا یہ جڑا ہوں تھاپیاں تھوپیاں کی کہتے ہیں جانور دے گوبر دے جڑی بنا دے تھاپیاں پاتھیاں تھوڑے ہاں کی کہتے ہیں؟ گوہے گوہے تھاپیاں پاتھیاں. احناف کے نزدیک احناف کے نزدیک تو یہ پلید ہے. احناف کے نزدیک کیا ہے؟ یہ پلید ہے. معقول کیونکہ بولو براز معقول غیر معقول دونوں کا کہتے ہیں پلید ہے. تو ان کے نزدیک پلید ہے تو تھاپیا پاتھیوں کی بے پھر کیا ہے؟ حرام ہے. فریے چ دین جنوں دینا. لیکن ہمارے نزدیک یہ کیا ہے؟ پاک ہے، نجس نہیں ہے. معقول الحم جانور کا گوبر نجس نہیں ہے. تو کوئی وہابی بیچنا چاہے 10 روپے دی ایک کنی تھی ایک روپے دے نہیں نہیں 1 روپے دے کے تھے وہ پھر وہ وزن تھوڑا ہونا ہوں تو ایڈی ایڈی تو بڑھا دے ایک. ہاں سمجھے کری. تو بہرحال یہ پاتھیوں کو بیچنا پھر کہ یہ کیا ہے؟ درست ہے. یہ ان کے حنفی بریلوی دیوبندی ایک کوئی بیچے نا انہوں کو ویدے تو حرام کھا رہے ہیں. وہی کہہ رہے ہو نا کہ نجاست والی چیز سے انتفاع تو درست، آپ آگ جلاؤ جو کرو کھیت میں ڈالو چلو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی مقلد بیچتا ہے تو وہ حرام کھا رہا ہے پھر فقہ کے مطابق. وہاں بھی بیچ سکتا ہے تو کھا سکتا ہے. ہاں وہاں بھی دیر کے پیسے نا چل ان اللہ ورسولہ حرم بيع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام. میتہ خنزیر میں نجاست حسیہ ہے. نجاست کیا ہے؟ حسیہ ہے. اصنام کے اندر نجاست معنویہ ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ میتہ اور خنزیر جو ہے نا یہ ان کا جو کھانا ہے یہ مفسد للقلب ہے. یہ کیا ہے؟ مفسد للقلب ہے، یعنی یہ دل کو حرام کرتے ہیں. سمجھ رہی کہ نہیں؟ اور یہ جو ہے اصنام کی جو پرستش ہے سمجھ رہی کہ نہیں؟ یہ مفسد للروح، اس میں دین کی بربادی ہے. تو شریعت نے دونوں چیزوں کا جو ہے نا خیال کیا ہے. طیب اور حرام سے جو ہے نا دل خبیث ہوتا ہے، اس لیے یہ حرام سے
حرام سے دل کیا ہوتا ہے؟ خبیث ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے حرام چیزوں کو جو ہے نا دل کے تحفظ کے لیے حرام کیا ہے۔ اور یہ جو اصنام وغیرہ ہے، سمجھ رہی کہ نہیں، تو ان کی بے یہ انسان کے دین کے لیے، عقیدے کے لیے بربادی کا باعث ہے۔ تو حفظ الدین کی خاطر بیع الاصنام کو منع قرار دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث کے اندر دین کی حفاظت کی بھی بات ہے اور جسم کی حفاظت کی بھی بات ہے، روح کی بھی، دل کی بھی۔ تو بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ چل، وقال فی الخمر، اور نبی علیہ السلام نے شراب کے بارے میں فرمایا ہے، ان الذی حرم شربہا حرم بیعہا، جس نے اس کے پینے کو حرام کیا اس کی بیع کو بھی حرام کیا ہے۔ تو کہتے ہیں جو نجاسات ہیں علی ضربین، اس کی دو قسمیں ہیں۔ اتفق المسلمون علی تحریم بیعہا، مسلمانوں کا اتفاق ہے نجاسات کی بیع کی حرمت پر، وہی الخمر، اور وہ کیا ہے؟ شراب، اور یہ کہ یہ نجس ہے۔ الا خلافا شاذا فی الخمر، مگر ایک شاذ اختلاف ہے شراب میں۔ کیا مطلب؟ اس کے نجس ہونے میں، یعنی شراب کی بیع کی حرمت پر تو اتفاق ہے، البتہ شراب کے نجس ہونے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، شاذ اختلاف ہے۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک تو یہ نجس ہے، ائمہ اربعہ کے نزدیک کیا ہے؟ نجس ہے۔ لیکن بعض حضرات متقدمین اور متاخرین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ضرور ہے، پلید نہیں ہے۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ ہر پلید چیز حرام ہے، لیکن ہر حرام چیز پلید نہیں ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ شراب پلید نہیں ہے، متقدمین میں امام مالک رحمہ اللہ کے استاد ہیں ربیعہ رائی، ان کا بھی یہ فتویٰ ہے۔ ابن المارشون فقہاء مالکیہ میں سے ان کا بھی یہ فتویٰ ہے۔ مصر کے امام لیث ابن سعد، ان کا بھی، اور امام شافعی کے شاگرد امام موزنی رحمہ اللہ، داؤد ظاہری رحمہ اللہ، اور متاخرین کے اندر شیخ امام شوکانی، صنعانی اور شیخ البانی رحمہ اللہ، سمجھ رہی کہ نہیں؟ یہ حضرات کہتے ہیں کہ شیخ ابن عثیمین بھی کہتے ہیں کہ شراب جو ہے نا یہ حرام ضرور ہے، لیکن یہ پلید نہیں ہے۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ اور ان کا ربیعہ رائی، اور قرآن میں نہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم، وہ کیسے آیت ہے؟ والازلام رجس من عمل الشیطان، پھر سے کس طرح آیت ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اب دیکھیں تین چیزیں، انما الخمر شراب، میسر جوا، والانصاب بت، والازلام چار، رجسن۔ اب رجس یہاں حرام کے معنی میں، کیونکہ بتوں کو تو کوئی بھی پلید نہیں کہتا، تینوں کو بھی کوئی پلید نہیں کہتا۔ اور پھر دوسرا قرین آگے کیا ہے؟ من عمل الشیطان، سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو فاجتنبوا، تو ان قرائن سے استدلال کیا گیا ہے کہ اگر رجس یہاں کہا گیا ہے تو رجس کس کے معنی میں ہے؟ حرام کے معنی میں ہے، نہ کہ نجس کے معنی میں۔ اور قرآن مجید کا جو عرف ہے، قرآن کی عرفی دلالت، وہ بھی رجس بمعنی حرام کے ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو یہ نجاست معنویہ ہے، مادیہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے، شیخ البانی نے اس میں تمام المنہ کے اندر جو ہے نا یہ شراب کی عدم نجاست پر تفصیل سے بات کی ہے۔ مشرک کو بھی تو نجس کہا گیا نا، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا۔ کیوں نہیں بھیجا جا سکتا؟ وہ جواب آ گیا ہے، وہ نجاست معنوی ہے، جواب آ گیا۔ چل
الا خلافا شاذا فی الخمر اعنی فی کونها نجسۃ والمیتۃ میتہ، یہ بڑا اہم جملہ، یہ سمجھنے والا ہے، والمیتۃ بجمیع اجزائها، میتہ اپنے تمام اجزاء کے ساتھ مردار، ایسے تمام اجزاء التی تقبل الحیات، جو حیات کو قبول کرتے ہیں، جو کس کو قبول کرتے ہیں؟ حیات کو قبول کرتے ہیں، وہ والے جو اجزاء ہے نا، سمجھے کہ نہیں، وہ کیا ہے؟ حرام، پلید۔ حیات کی دو قسمیں ہیں، حیات کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ ایک کہلاتی ہے حیات حس و حرکہ، یعنی جس میں حرکت ہوتی ہے، حرکت کرتی ہے، حرکت ہوتی ہے، اور محسوس، اس میں حس والی، محسوس والی صفت پائی جاتی ہے، یہ بھی حیات کی ایک قسم ہے۔ دوسری قسم ہے حیات نمو، دوسری قسم کے حیات نمو، کہ اس میں حرکت والی بات تو نہیں ہے یا حس بھی نہیں ہے، لیکن اس میں جو ہے نا بڑھنے کی استعداد ہے، یہ بھی ایک طرح کی کیا ہے؟ حیات ہے۔ تو مردار کے جو اجزاء ہیں نا، اس کی چار قسمیں ہیں۔ مردار کے اجزاء کی کتنی قسمیں ہیں؟ چار۔ نمبر ایک اللحم والشحم والعصب، لحم، شحم، عصب، یعنی گوشت، چربی، پٹھے، عصب، تین، یہ پہلا درجہ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو ان میں جو حیات ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے حیات حس و حرکہ، ان میں جو ہوتی ہے حیات، وہ کون سی ہوتی ہے؟ حیات حس و حرکہ، یہ بالاتفاق حرام ہے، بات سمجھے کہ نہیں؟ اور میتہ کا دوسرا حصہ ہوتا ہے العظام والقرون، یعنی ہڈیاں، سینگ، قرون، ہڈیاں اور سینگ، ان میں جو حیات پائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے حیات نمو، ان میں جو حیات ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ حیات نمو، ہڈیاں اور سینگ۔ تو راجح قول کے مطابق یہ پلید نہیں ہوتے، مردار کی ہڈیاں، مردار کے سینگ، یہ مردار ہونے سے یہ پلید نہیں ہوتے۔ نمبر تین چمڑا، چمڑے کا اب ایک اندرون حصہ ہے اور ایک ظاہر حصہ ہے۔ اوپر والا جو حصہ ہے وہ بالوں کے قریب ہے، اندر والا جو ہے وہ چربی کے قریب ہے، اندر والا کیا ہے؟ چربی کے قریب ہے، اور چربی کے اندر حیات ہوتی ہے۔ تو اب اندر والا جو حصہ ہے نا، یہ پلید ہے، لیکن یہ دباغت سے پاک ہو جائے گا، یہ پلید ہے لیکن یہ دباغت سے پاک ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ مردار کے چمڑے کو ساتھ اگر دباغت والا معاملہ ہوا ہے تو یہ چمڑا بھی کیا ہے؟ پھر پاک۔ تین۔ نمبر چار چوتھی میتہ کے اندر ہوتی ہیں اس کے بال، اون، ہاں، چوتھا درجہ کیا ہے؟ اس کے بال، اون وغیرہ، سمجھے کہ نہیں؟ یہ بالاتفاق پاک ہے۔ تو جو حدیث کے اندر جو ہے نا، اب یہ حدیث میں ہے ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتہ، تو میتہ کے کون سی اجزاء جو تقبل الحیات، تو یہ کون سی حیات؟ یعنی جن میں حیات حس و حرکہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف لحم، شحم اور عصب، لحم، شحم اور عصب۔ تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ نص میں جو حرمت آئی ہے نا، سمجھے کہ نہیں، وہ کس چیز کی آئی ہے؟ لحم کی، شحم کی، عصب کی، باقی اس کی ہڈیاں ہیں، اس کے سینگ ہیں، اس کے بال وغیرہ ہیں، سمجھے کہ نہیں، تو اون ہے، تو اسے انتفاع کیا جا سکتا ہے۔ چپ ایک منٹ، بریک اگے ہے، والمیتۃ بجمیع اجزائها التی تقبل الحیات،
اسی طرح خنزیر اپنے جملہ اجزاء کے ساتھ وہ جملہ اجزاء جو حیات کو قبول کرتے ہیں. اب آگے سمجھ، یہ بھی حیات کو قبول کرتے ہیں، یعنی جن میں کون سی حیات ہوتی ہے؟ حیات حس و حرکہ. اور وہ کیا ہے؟ لحم، شحم اور عصب. تو خنزیر کی بھی یہ جو تین حصے ہیں نا، لحم، شحم، عصب، یہ کیا ہے؟ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ باقی اس کی ہڈیاں، اس کا چمڑا، اس کے بعد وہ پاک ہے، ٹھیک ہے نا، وہ نجس نہیں ہے. ہاں بتاتا ہوں، دیکھ. وقت لفا اختلاف کیا گیا فی الانتفاع بشعرہ، یہ اس کے خنزیر کے بالوں سے انتفاع میں ابن القاسم نے جائز قرار دیا ہے، اسبغ نے ممنوع قرار دیا ہے. ان کے بالوں سے جو ہے نا انتفاع. تو یہ صرف مالکیہ حضرات جو ہے نا، مالکیہ، یہ حضرات ان کے بالوں کے طہارت کے قائل ہیں، لیکن باقی تینوں جو احباب ہیں، گروہ ہیں، تو یہ اس کی نجاست کے قائل ہے. سمجھے کہ نہیں؟ لیکن مالکیہ نے یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں، وہ کہتے ہیں اگر ان کے بال اوپر سے کاٹ لیے جائیں پھر تو پاک ہے، لیکن اگر کوئی ان کو اکھیڑ دیتا ہے پھر ان کی وہ جو جڑ والا حصہ ہے وہ پلید ہے، کیونکہ وہ کس کے اندر ہوتا ہے؟ چمڑے میں. اور وہ چمڑا کس کے ساتھ متصل ہوتا ہے؟ چربی کے ساتھ. بات سمجھے کہ ورنہ جو ہے نا یہ کیا ہے؟ پاک ہے. اور ان کے دلائل قرآن مجید کی آیتوں میں نصوافیہا و اوباریہا و اشعاریہا اساسا و متاعا الی حین. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت امتنان کے سیاق میں، یعنی احسان کے سیاق میں ذکر کی ہے. اور آپ جانتے ہیں قاعدہ ترک الاستفسار فی مقام الاحتمال ینزل منزلۃ العموم فی المقال. تو اس میں اوصاف، اوبار، وہ حلال کے ہوں، حرام کے ہوں، زندہ کے ہوں، مردہ کے ہوں، سارے آ جائیں گے. کتے نکل لگے آ رہی ہے، ہم کو صبر بھی کر لائے. اچھا، ایک دلیل. دوسری دلیل وہ حدیث میمونہ جو بکری والی ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انما حرم اکلھا، عقل حرام ہے. اس کا مطلب ہے اس کا جو چمڑا دباغت سے اور اس کے بال وغیرہ جو ہے نا، اس کا انتفاع درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور یہی نقطہ نظر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے، الفتاوی الکبریٰ جلد 5 صفحہ 264. تو خنزیر کے چمڑے کے بالوں کے جو ہے نا برش وغیرہ بنائے جاتے ہیں، برشوں میں استعمال ہوتے ہیں، میک اپ والے برش یا دوسرے برش وغیرہ میں. تو ان کے استعمال کرنے میں راجح قول کے مطابق کوئی حرج نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ البتہ شیخ صالح المنجد رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں ویسے تو ٹھیک ہے، پاک ہے، حرج کوئی نہیں ہے، لیکن اگر ان کا بھی استعمال نہ کیا جائے تو یہ اولا ہے. اس طرح انسان خلاف سے نکل جاتا ہے، اختلاف. کیونکہ باقی تینوں کے نزدیک تو پلید ہے، صرف مالکیہ کے نزدیک کیا ہے؟ پاک ہے. اور اہل حدیث کا بھی بالعموم رجحان مالکیہ کے موقف کی طرف ہے، جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ. اور عرب علماء کا بھی تقریباً یہی نقطہ نظر ہے. ہاں مالکیہ والا قول. اور ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی زاد المعاد میں یہ بات کی ہے ساری. سمجھ یہ کہہ رہے